پارہ نمبر 5 سورہ النساء آیت نمبر 146۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا مگر الذین وہ جو تابو توبہ کی، واصلحوا اور اصلاح کر لی، واعتصموا اور مضبوطی سے تھام لیا، باللہ اللہ کو، وَأَخْلَصُوا اور خالص کر لیا، دینہم اپنے دین کو، للہ اللہ کے لیے، فَأُولَئِکَ تو یہی لوگ ہیں، مع ساتھ، المؤمنین مومنوں کے، وسوف اور ان قریب، یؤتی دے گا، اللہ المؤمنین مومنوں کو، اجراً اجر، عظیما بہت بڑا۔ اب یہاں اتنی ساری منافقین کی صفت بتانے کے بعد میں اب ان کو توبہ کی دعوت دی جا رہی ہے۔ منافقت کا علاج بتایا جا رہا ہے اور ان کو توبہ کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، وہ نہیں چاہتے کہ کوئی جہنم میں جائے، اس لیے اس کا بھی حل بتا دیا کہ اگر کوئی اپنے اندر منافقت کی صفت پاتا ہے تو وہ یہ کام کرے۔ کیا کام کرے؟ پہلا کام وہ لوگ البتہ جو توبہ کر لیں گے، یعنی پہلا کام کیا کرنا ہے؟ پہلا کام توبہ کرنا ہے۔ جو بھی اب تک ہو چکا ہے ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، سچے دل سے توبہ کر لیں، اللہ کی طرف پلٹ آئیں، یعنی ابھی تک جو کچھ بھی ہو گیا ہے اس سب کو چھوڑ دیں، دل میں ندامت ہو کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے، ابھی تک ہم جھوٹ بولتے تھے، دھوکہ دیتے تھے، جو بھی کام کرتے ہوں، جو بھی ایسے کام کرتی ہوں جو منافقت کی طرف لے کے جاتے ہیں، ان سب کو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر لیں۔ پھر توبہ کرنے کے بعد اپنی اصلاح کر لیں گے، جو پہلے توبہ کر لیں گے پھر اپنی اصلاح کر لیں گے، یعنی اصلاح کر لیں، وہ سب کام چھوڑ دیں جو منافقت کی طرف لے جاتے ہوں اور نیکیاں کرنا شروع کر دیں۔ اب کیا کریں؟ اصلاح کر کے اچھے اچھے کام کرنا شروع کر دیں، یعنی پہلے اگر جھوٹ بولتے تھے تو اب سچ بولنے لگیں، پہلے دھوکہ دیتے تھے تو اب بالکل سچے ہو جائیں، امانت میں خیانت نہ کریں، جو بھی یہ جو چیزیں تھیں منافقین کی سب چھوڑ دیں اور اچھے اچھے کام کریں، اصلاح کر لیں، اپنا کریکشن کر لیں، اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو بہت مضبوطی سے تھام لیں۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رسی قرآن مجید ہے۔ جو انسان قرآن کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ میرے بعد 2 چیزوں کو تھام لینا، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی سنت تھی وہ، اور دوسرا قرآن، یعنی آپ قرآن کو تھام لے۔ اب جیسے جب ہم قرآن کو تھامنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ قرآن کو پکڑ لیا اچھے سے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بار بار قرآن کی آیتوں کو پڑھنا، سمجھنا، دوسروں تک پہنچانا۔ جب انسان دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے تو سب سے پہلے اس کی ہدایت ہوتی ہے، اس کو فائدہ ہوتا ہے، دوسروں کو تو ہوتا ہی ہوتا ہے، اس کو بھی ہوتا ہے، اور جو دوسروں کے لیے سوچتا ہے تو پھر سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ہمارے لیے یہ سب چھوڑ کے گئے نا، تو ہمارا بھی کام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے پہنچائیں۔ تو بتایا جا رہا ہے جو اپنی اصلاح کر لیں گے اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیں گے، اللہ کو تھام لیں گے، قرآن کو پڑھنا سمجھنا شروع کر دیں گے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں اللہ کی محبت محسوس ہوتی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو کون سے کام ناپسند ہیں، کون سے کام پسند ہیں، اللہ کو کیسے راضی کیا جا سکتا ہے، یہ سب کون سے کام نہیں کرنا ہے، کون سے کام کرنا ہے۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کو مضبوط تھامنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کو تھامنا ہوگا اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے بنا لیں گے۔ جو کریں اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کریں، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، یعنی خالص
کریں، جو بھی کام کریں اخلاص کے ساتھ کریں، خالص نیت سے کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ جو اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے بنا لیں گے تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، یعنی پھر ان کو مومن شمار کیا جائے گا، پھر انہیں منافق نہیں کہا جائے گا، کیونکہ وہ یہ سب کام کر کے مومن ہو جائیں گے تو پھر وہ مومنوں کے ساتھ شمار ہوگا ان کا، اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا کرے گا۔ اور جب سب مومنوں کو اجر عظیم عطا کیا جائے گا تو پھر ان کو بھی اجر عظیم عطا کیا جائے گا، یعنی پھر یہ مومنوں میں شامل ہو جائیں گے۔ یعنی منافقین میں سے جو ان 4 چیزوں کا خلوص دل سے اہتمام کریں گے وہ جہنم میں جانے کی بجائے جنت میں اہل ایمان کے ساتھ ہوں گے، یعنی پھر وہ اہل ایمان کے ساتھ ان کا شمار ہوگا اور ان کو بھی اجر عظیم دیا جائے گا۔ تو یہاں پر بتا دیا گیا کہ توبہ کا یہ طریقہ ہے کہ پہلے توبہ کریں، اس کے بعد اصلاح کریں، پھر اللہ کا مضبوط سہارا تھام لیں، اور پھر چوتھا اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص بنا لیں۔ تو یہ 4 پوائنٹس ہیں، اگر ان کو فالو کیا جائے گا تو انسان منافقت سے باہر آ سکتا ہے، اور جب باہر آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا کریں گے۔ نیکسٹ آیت ہے پارہ نمبر 5 سورہ النساء، آیت نمبر 147۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعلوا، کیا کرے گا اللہ، بعذابکم، تمہیں عذاب دے کر، یعنی اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دینے سے، ان شکرتم، اگر شکر کرو تم، وآمنتم، اور ایمان لے آؤ تم، وکانا، اور ہے اللہ، شاکرن، بہت قدردان، علیما، بہت علم والا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے 2 نام آئے ہیں، شاکرن، علیما۔ یہ جب شاکر ورڈ جو اللہ کے لیے یوز کیا جاتا ہے تب اس کا مطلب ہوتا ہے قدردانی کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے اگر تم شکر کرو اور تم ایمان لے آؤ، یعنی 2 کام اگر تم کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں عذاب دیں گے۔ تو یہ 2 چیزیں جو ہیں منافقت کی آیتوں کے بعد 2 چیزیں آئی ہیں، شکر گزاری اور ایمان لانا۔ شکر گزاری بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے شکر گزاری کرنا۔ جب انسان شکر گزار ہوتا ہے تب وہ اس کو اللہ کی قدر ہوتی ہے، اللہ کی نعمتوں کا وہ اعتراف کرتا ہے۔ جب انسان اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرتا ہے تو وہ جھک جاتا ہے پھر اللہ کے احسان کے تلے، اور جب وہ جھک جاتا ہے تو پھر وہ سچے دل سے ایمان لاتا ہے۔ سچے دل سے جب ایمان لاتا ہے تو پھر وہ ہر وہ کام کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہو۔ اس لیے شکر گزاری بہت بڑی چیز ہے۔ شکر جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے شکر ادا کرنا چاہیے، بہت چھوٹی چیزوں کے لیے، جو گھر کی جو معمولی سی چیزیں بھی آپ کو مل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ جو آپ کو دے رہے ہیں، آپ کو بستر دے رہے ہیں، آپ کو امن دے رہے ہیں، آپ ایک گھر ہے، آپ کے سر چھپانے کے لیے چھت ہے آپ کے پاس۔ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو سڑک پر سوتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی ہوا ہے، ہوا جس میں آپ سانس لے رہے ہیں، جو جب استھما ہوتا ہے کسی کو تو ایک ایک سانس لینی مشکل ہو جاتی ہے، آپ کتنے اچھے سے سانس لے رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کتنی بے شمار نعمتیں ہیں نا۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ نعمتوں کو ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے، جو ہم نے اللہ کی نعمتیں بک میں جو اللہ کی نعمتیں پڑھی ہیں۔ تو اگر ہم چھوٹی سی چھوٹی چیز کا بھی نا، ٹیپ میں اگر پانی بھی آ رہا ہے نا تو اس کا بھی شکر ادا کریں۔ سوچے پانی نہیں آیا تو آپ کیا کریں؟ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا جب ہم شکر کرتے ہیں تو وہ ہمارے ایمان کو بڑھاتا ہے، ہم اللہ کے سامنے عاجز بندے کی طرح کھڑے ہوتے ہیں، ہم جھک جاتے ہیں اللہ کے احسانوں کے تلے۔ اگر تم شکر گزار ہو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں حساب دے کر کیا کرے گا، وہ تو بہت قدردان ہے، سب کے حالوں کو جانتا ہے، یعنی علیم ہے، وہ ایک ایک کا دلوں کے حال جانتا ہے، وہ سب کو جانتا ہے۔ اور تم جو ہماری چھوٹی سی بھی نیکی ہوتی ہے نا اگر ہم کرتے ہیں تو جو بندے ہوتے ہیں نا وہ آپ کو اتنا اپریشیٹ بھی نہیں کرتے، نہ آپ کو اتنا دیکھتے، لیکن آپ اگر چھوٹا سا بھی اچھا کام کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں آپ کی چھوٹی سی بھی نیکی سے۔ تو اللہ تعالیٰ تو علم والے بھی ہیں اور قدردان بھی ہیں۔ شاکرن علیما، وہ
قدر بھی کرتے ہیں اور علم بھی رکھتے ہیں کہ انسان کس نیت سے کیا کام کر رہا ہے اور کیسے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اس لیے ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تو رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ وہ کسی کو عذاب دینا نہیں چاہتے۔ وہ عذاب دے کر کیا کریں گے؟ کیا خوشی ملتی ہے اللہ کو عذاب دینے سے یا اللہ کو سزا دینے سے یا لوگوں کو بھٹکا دینے سے؟ اللہ تعالیٰ کو بالکل خوشی نہیں ملتی۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کو خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں جب بندہ توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ وہ جو غلط راستہ لے لیا تھا اس کو چھوڑ کے واپس صراط مستقیم پر جب بندہ آتا ہے تو اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کو کسی کو بھٹکانے میں، عذاب دینے میں بالکل خوشی نہیں ہوتی۔ بس بندوں کو چاہیے کہ اللہ کی شکر گزاری کریں اور سچے دل سے ایمان لے آئیں۔ منافق نہ تو اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے نہ سچے دل سے ایمان لاتا ہے۔ تو یہ جو ایمان نہیں لانا اور ناشکری کرنا، یہ دونوں بھی منافقت کی نشانی ہے۔ تو جب بھی ناشکری جو ہے، اتنی ساری جو چیزیں پڑھی ہم نے، اس میں ایک چیز اور ہے کہ یہ منافقت ہوتی ہے ناشکری کرنا۔ تو اس چیز سے انسان کو جتنا ہو سکے بچنا چاہیے۔ لیکن جو شکر گزار ہوتا ہے اللہ اس کی قدردانی کرتے ہیں۔ شکر کا مطلب ہے نعمت کا اعتراف کرنا۔ سب سے پہلے تو یہ اس کو ماننا کہ ہاں یہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر احسان ماننا کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم نے اتنے اچھے اچھے کام کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا کچھ دے رہے ہیں۔ تو ہمیں احسان ماننا چاہیے نا کہ ہم تو اس لائق نہیں تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا کچھ دے رہے ہیں۔ تو احسان ماننا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ شکر دل سے کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو شکر دل میں ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد زبان سے بیان کیا جاتا ہے، پھر انسان زبان سے اس کو بیان کرے کہ اللہ تو نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے، اور پھر عمل بھی اس کی تصدیق کرتا ہو، یعنی عمل سے بھی کرے، وہ سجدہ شکر کرے، اچھے اچھے کام کرے، تو ہی بندہ شکر گزار ہوتا ہے۔ دل، زبان اور عمل سے شکر ادا کرنا ہی شکر گزاری ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جس رب نے سب کچھ دیا ہے اس کا شکر ادا کرے اور اس کی فرما برداری کرے، اس کا احسان مانے، تو پھر اللہ بھی اس کی قدردانی کرے گا اور اس بندے سے خوش ہو کر اسے اور نعمتیں دے گا۔ شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور ناشکری کرنے سے جو چیز ہوتی ہے وہ بھی چھن جاتی ہے۔ ایک واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہنا، بہت غریب تھا، اس کے پاس صرف ایک چادر تھی، کہ اللہ تعالیٰ مجھے دے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارے پاس کم سے کم چادر تو ہے، ایک چادر تم اوڑھے ہوئے ہو۔ تو اس نے کہا میں کیا شکر ادا کروں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے جب ایسے غصے میں کہا تو جو اس کی ہوا چلی اور وہ چادر بھی اڑ گئی۔ تو یہ تو ایک واقعہ بیان ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کے ہمیں اور دیتے ہیں، اور اگر ہم ناشکری کرتے ہیں تو جو ہمارے نعمتیں ہیں وہ بھی چھن جاتی ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ نعمتوں کی حفاظت کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور نعمتیں دے اور نعمتوں کی حفاظت بھی ہو، تو پھر ہمیں شکر گزاری کرنا چاہیے، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ناشکری ہوتی ہے وہ منافقت کی نشانی ہوتی ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔